اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیوکس کلاس فرسٹ ایئر، اس کی 5واں باب ہے حکومت والا، اور اس کا نیکسٹ سوال ہے کہ صدارتی نظام حکومت سے کیا مراد ہے، اس نظام کی خوبیاں اور خامیاں لکھیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ صدارتی حکومت ہے کیا، جس میں صدر حکومت کرتا ہے، پریزیڈنشل فارم آف دا گورنمنٹ۔ صدارتی طرز حکومت میں انتظامیہ کے حقیقی اختیارات ایک منتخب صدر کو حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی صدارتی طرز حکومت میں کیا ہوتا ہے کہ ملک کے جو حقیقی اختیارات ہوتے ہیں ایک صدر کو ملتے ہیں، جس کے عہدے کی میعاد مقننہ کی مرضی سے نہیں ہوتی بلکہ آئین کی روح سے مقرر ہوتی ہے۔ صدر نہ صرف ریاست کا سربراہ ہوتا ہے بلکہ انتظامیہ کا بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ مقننہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا۔ صدر اور اس کے وزراء مقننہ کے رکن نہیں ہوتے۔ امریکہ میں صدارتی طرز حکومت رائج ہے۔ اس کے بعد صدارتی طرز حکومت کی پہلے خصوصیات ہم نے تھوڑی سی بتا دینی کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ صدارتی طرز حکومت میں صدر بیک وقت ریاست اور حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ صدارتی حکومت میں کیا ہوتا ہے؟ صدر سربراہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس نظام میں انتظامی اور مقننہ میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ انتظامی اور مقننہ میں ہم آہنگی۔ صدر کو بالواسطہ انڈائریکٹ یا بالواسطہ ڈائریکٹ عوام منتخب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ چوتھی بات، صدر کے عہدے کی میعاد مقرر ہوتی ہے۔ صدر کو میعاد پوری ہونے سے پہلے عہدے سے ہٹایا نہیں جاتا۔ اس کی برطرفی مواخذہ ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ یعنی صدر کی جو ہے ٹائم وہ مقرر ہوتا ہے، اس سے پہلے صدر کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ ہاں، اگر صدر کوئی غلطی کرتا ہے تو تب ہٹایا جا سکتا ہے۔ صدر مقننہ کے کنٹرول سے آزاد ہوتا ہے۔ تمام وزراء صدر کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں اور اپنے عہدے پر اس کی خوشنودی تک فائز رہتے ہیں۔ نمبر 7، صدر مقننہ کو برخاست نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی میعاد بھی مقرر ہوتی ہے۔ اب اصل بات، صدارتی طرز حکومت کی خوبیاں۔ پہلی بات، پائیدار حکومت۔ اس نظام کی بنیادی خوبی اس کی پائیداری ہے۔ صدارتی طرز حکومت کے تحت صدر کے عہدے کی میعاد مقرر ہوتی ہے، لہٰذا حکومت حزب اختلاف کی مخالفت اور تنقید کی پرواہ کیے بغیر اپنی مدت پوری کر سکتی ہے۔ یعنی جو صدر ہوتا ہے اس کی حکومت مضبوط ہوتی ہے، کوئی بندہ اس پہ بلا وجہ تنقید نہیں کر سکتا، اس وجہ سے وہ اپنی مدت کی پرواہ کیے بغیر اپنی جو ہوتی ہے ڈیوٹی یا اس کا ٹائم وہ جاری رکھتا ہے، اور طویل المیعاد ترقیاتی منصوبے بھی شروع کر سکتی ہے۔ پالیسی میں تسلسل، چونکہ اس طرز حکومت میں انتظامیہ مستحکم ہوتی ہے۔ انتظامیہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو پولیس، فوج، یہ سارے ادارے، اس استقلال یعنی اس میں تسلسل، رابطہ، اکٹھ کی وجہ سے اس کی پالیسی میں تسلسل پایا جاتا ہے۔ ہنگامی حالات میں مؤثر، صدارتی نظام ہنگامی حالات میں زیادہ مؤثر اور فعال ثابت ہوتا ہے کیونکہ اختیارات کا سرچشمہ صدر ہوتا ہے۔ صدر اپنے وزیروں سے مشورہ کرنے کا پابند نہیں ہوتا، وقت کی نزاکت کا احساس کر کے فوراً ہی کوئی فیصلہ کر کے ملک کو بحران سے نکال سکتا ہے اور انقلابی اجتماعی ترقی سے کنار کر سکتا ہے۔ اگر ہنگامی کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو صدر یہ نہیں کرتا کہ اس سے مشورہ، اس سے آدھا سال مشوروں میں گزر جائے، بلکہ جلدی ہی کوئی نہ کوئی حل نکالتا ہے۔ اہل افراد کا تقرر، پارلیمانی نظام میں وزراء مقننہ کے اراکین میں سے لیے جاتے ہیں۔ صدارتی نظام میں صدر اس پابندی سے آزاد ہوتا ہے، وہ وزراء کے انتخابات میں مکمل طور پہ آزاد ہوتا ہے۔ صدر اپنی مرضی سے دیانتدار اور لائق افراد کو اپنی وزارت میں لے سکتا ہے۔ یعنی صدر یہ نہیں کرتا کہ پیچھے جو جیسے لوگ آئیں سفارشی سے لے، بلکہ لائق اور ذہین لوگوں سے وہ لوگ اٹھاتا ہے۔ نمبر 5، ذمہ داری۔ صدارتی حکومت میں انتظامیہ کے تمام اختیارات فرد واحد یعنی صدر کی ذات میں مرتکز ہوتے ہیں، اس لیے تمام انتظامی معاملات میں وہ انفرادی حیثیت سے ذمہ دار ہوتا ہے۔ پارٹی بازی کی کمی،
صدارتی طرز حکومت میں پارٹی بازی کی شدت نہیں ہوتی، کیونکہ صدر ایک بار منتخب ہونے کے بعد برسر اقتدار رہنے کے لیے پارٹی کی حمایت کا محتاج نہیں رہتا۔ صدر کے عہدے کی میعاد مقرر ہوتی ہے، اسے عدم اعتماد کے ذریعے برطرف نہیں کیا جا سکتا، اس لیے مقننہ میں سیاسی کشمکش، جوڑ توڑ اور گرما گرمی نہیں ہوتی، اور اس اختلاف کی سیاست ہرگز نہیں اپنائی جاتی۔ انتظامی امور میں بہتری: اس طرز حکومت میں کابینہ کے وزراء پوری تندرستی اور تنخواہی سے توجہ سے اپنے محکمے کے انتظامی امور کو انجام دیتے ہیں۔ کیونکہ صدر اور اس کے وزراء مقننہ کے رکن نہیں ہوتے، اس لیے ان کا تمام وقت بچ جاتا ہے۔ یعنی صدر والے جو ہوتے ہیں وہ مقننہ کے رکن نہیں ہوتے، اس کے علیحدہ بندے ہوتے ہیں، جو پارلیمانی نظام کے تحت وزیر اعظم اور اس کے وزراء کو عام قانون سازی کے لیے مقننہ کی رہنمائی کرتے ہوئے صرف کرنا پڑتا ہے۔ یعنی صدر وہ مقننہ میں بھی حصہ لیتا ہے اور مقننہ کو قانون بنانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ صدارتی نظام کی خامیاں: اب ہم نے اس کی خامیاں بتانی ہیں۔ مقننہ اور عملہ کی علیحدگی: صدارتی طرز حکومت علیحدگی اختیارات کے اصول پر کام کرتی ہے۔ انتظامیہ اور مقننہ کے درمیان ہم آہنگی موجود نہیں ہوتی، بلکہ اکثر اوقات ان میں ٹکراؤ اور تصادم کا خطرہ رہتا ہے۔ اگر مقننہ میں صدر کی پارٹی کو اکثریت حاصل نہ ہو تو اس صورتحال اور بدتر ہو جاتی ہے اور حکومت کی سرگرمیاں صحیح طور پہ جاری نہیں رہ سکتی۔ غیر لچکدار حکومت: اس طرز حکومت کی ایک خامی یہ ہے کہ یہ غیر لچکدار ہوتی ہے۔ صدر کے عہدے کی میعاد مقرر ہوتی ہے، موت یا مواخذہ کے سوا صدر کو مقررہ میعاد سے پہلے نہیں ہٹایا جا سکتا، لہذا صدر کتنے ہی عوامی مفاد کو نظر انداز کرے، اس سے اپنے اختیارات کو استعمال کر رہا ہو، لوگ اسے برطرف کرنے سے معذور ہوتے ہیں۔ یعنی جو مرضی ہو جائے، صدر کی خاص مدت ہوتی ہے، اس مدت کے بعد ہی وہ ہٹتا ہے، پہلے نہیں ہٹ سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ جواب دہی کی کمی: صدارتی طرز حکومت کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اس میں انتظامی مقننہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتی۔ یعنی انتظامیہ وہ جواب دہ نہیں ہوتا، صدر بھی جواب دہ نہیں ہوتا، صدر کے سامنے کوئی بندہ بول نہیں ہو سکتا، جو کہ ملک کے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ قانون سازی میں رہنمائی کا فقدان: اس نظام میں مقننہ انتظامیہ کی رہنمائی سے محروم ہوتی ہے، کیونکہ صدر اور اس کے وزراء مقننہ کے رکن نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کے اجلاسوں میں شرکت کر سکتے ہیں، لہذا صدر اور صدارتی کابینہ کے وزراء مقننہ میں کوئی مسودہ قانون پیش نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مقننہ انتظامیہ کی حقیقی ضروریات کے مطابق قوانین وضع نہیں کر پاتی۔ کیونکہ رہنمائی کرنے والا صحیح بندہ نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے کہ قانون صحیح وضع نہیں ہوتا۔ سیاسی رشوت: اس نظام حکومت میں صدر کو وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ صدر انتخابات کے وقت لوگوں کو اہم عہدوں کا لالچ دیتا ہے، اس طرح سیاسی رشوت قابل ترین افراد کی بجائے نااہل افراد کو ملک کے اعلیٰ عہدوں پر فائز کر دیا جاتا ہے اور اس سے قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ یعنی نااہل افراد، نالائق لوگ اس عہدے پہ آ جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ملک کا نقصان ہو جاتا ہے۔ غیر لچکدار آئین: صدارتی طرز حکومت میں آئین عموماً غیر لچکدار ہوتا ہے، اس میں ترمیم کا طریقہ بڑا مشکل اور پیچیدہ ہوتا ہے۔ آئین میں سادہ حالات و واقعات کے مطابق آئین سے ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ پارلیمانی نظام کے تحت ہنگامی حالات سے عہدہ برا ہونے کے لیے آئین میں بآسانی ترمیم کی جا سکتی ہے، لیکن صدارتی نظام میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی آئین میں ترمیم بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو امید ہے میں نے وضاحت اپنی طرف سے اچھی کی ہے۔ اگر کسی بچے کو پڑھائی لکھائی میں مسئلہ ہو، اس کو کسی بات کی ٹینشن ہو، تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے میرے لیکچر اچھے لگے ہوں گے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔